حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. پیارے بچوں، یہ جو آپ دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ آپ کو بہت سارے انسان دیکھنے کو ملتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے بنایا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کے وہ ماں اور باپ ہے. پیارے بچوں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. جب آدم علیہ السلام کو خدا نے بنایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ پہ بٹھایا اور تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ جب میں آدم کے اندر روح ڈالوں تو تم سب لوگ سجدے میں جھک جانا. فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر شیطان یعنی ابلیس بھی رہتا تھا. ابلیس اس کا نام تھا شیطان کا، اور وہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالوں گا تو تم سب لوگ اس کو سجدہ کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں. تو جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح گئی، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے. لیکن پیارے بچوں، فرشتے تو سجدے میں جھک گئے لیکن شیطان سجدے میں نہیں جھکا. اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی تو نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور مجھے تو آگ سے بنایا ہے، آگ تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے میں بڑا ہوں، آدم چھوٹے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے شیطان کی یہ بات سنی تو فوراً شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم میری جنت سے نکل جاؤ اور آئندہ جنت میں تم نہیں آ سکتے ہو. اور آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا کہ تم جنت میں ہی رہو. شیطان کو تو بڑا غصہ آیا کہ اس کو جنت سے نکال دیا. اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں آدم کو اور ان کے بچوں کو بہکاؤں گا. آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہنے لگے اور جنت کی ساری نعمتوں سے خوب انجوائے کر رہے تھے. جنت کی ساری چیزیں کھاتے، مزے مزے کے پھل، اچھے اچھے کھانے، بھنے ہوئے پرندے، مچھلی اور ہر وہ چیز جو جنت میں موجود تھی اسے وہ کھاتے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور جناب حوا سے فرمایا کہ آپ جنت کی ہر نعمت کھانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک درخت ہے اس کے پاس کبھی بھی نہیں جانا. آدم اور حوا نے پرامس کر لیا کہ وہ اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ جنت کے ہر جگہ جاتے تھے، ہر کارنر پہ، ہر سینٹر پہ خوب انجوائے کرتے تھے. لیکن پیارے بچوں، ایک دفعہ کیا ہوا، شیطان اچھے سے کپڑے پہن کے، اچھی سی شکل میں آدم اور حوا کے پاس آیا اور اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، پرمیشن دے دی ہے کہ آپ اس درخت سے پھل کھا لیں. آدم اور حوا نے اس کی شکل دیکھی، اتنی نورانی بن کر آیا تھا، اتنا بزرگ بنا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ کی قسم بھی کھا رہا تھا. اور آدم و حوا اس کی اس قسم کو سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور انہوں نے اس درخت جس کے کھانے کو اللہ نے منع کیا تھا کہ سب کچھ کھانا جنت میں، لیکن اس درخت کے پھل کے پاس نہیں جانا، چونکہ شیطان نے ان سے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ نے پرمیشن دے دی ہے، تو انہوں نے اس پھل کو کھایا. جیسے ہی درخت کے پھل کو کھایا تو خدا ناراض ہو گیا اور وہ دونوں زمین پہ گر گئے اور جنت کے پیارے پیارے کپڑے ان کے جسم سے اتر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا. دونوں نے اللہ سے بہت سوری کی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگی کہ وہ ان کو معاف کر دیں. پھر اللہ نے انہیں
पंजेतन के नाम सिखाए। उन्होंने पंजेतन का नाम लेकर अल्लाह से तौबा की, माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। बाद उनको ज़मीन पर ही रहने के लिए कह दिया। अब जनाब आदम और जनाब हव्वा ज़मीन पर ही रहने लगे। वहीं पर उन्होंने अपना घर बना लिया और वहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी और उन्होंने वहाँ पर खेती बाड़ी भी की, अनाज उगाया ताकि खाना खा सकें। और उसके अलावा उन्होंने वहाँ बहुत सारे अच्छे काम किए। और थोड़े अरसे के बाद अल्लाह ने उन्हें 2 प्यारे प्यारे मुन्ने अता किए। एक का नाम हाबिल था, दूसरे का नाम था काबिल। और दोनों जनाब आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। जनाब आदम और हव्वा उन दोनों की परवरिश कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ फिर किसी क्लास में सुनेंगे। एक सलवात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए और एक सलवात मेरे सारे मरूमीन के लिए पढ़ दीजिए।